برائی کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنے کا نام نہیں انل منکر ہے. وہ کام ریاست کا ہے کہ وہ طاقت کے زور سے برائی کو بند کر دے، لیکن جو لوگ عام ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کو خود مبتلا نہ ہوں، اور جو برے ہیں انہیں برائی کے خلاف تبلیغ کریں، انہیں برائی کے خلاف سمجھائیں. تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ یہ اللہ جو ہے ہر اس نقص سے پاک ہے کہ کوئی اس کی بادشاہت کو نقصان پہنچا دے. پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت اور ہر بادشاہ ایک انٹیلیجنس رکھتا ہے، اس کی کئی شاخیں رکھتا ہے، ایک کے پیچھے دوسرا لگائے رکھتا ہے، ان کی رپورٹیں آتی ہیں. اس کے بغیر کسی کی بادشاہت چل نہیں سکتی، اور جسے صحیح معلومات نہ مل رہی ہوں اس کا تختہ الٹ جاتا ہے. تو اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اسے کسی انٹیلیجنس کی ضرورت ہو. وہ تو ایسا بادشاہ ہے یعلم ما فی الصدور، سینوں کے راز تک جانتا ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کے تم 10-20 آدمیوں کے سامنے اشارے سے کوئی بات اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ یہ بات صرف اسے ہی پتہ لگے اور کوئی نہ پہچانے کہ میں نے کیا کہا، تو اس کے لیے دنیا بھر کی ملکوں میں ہر جگہ ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنکھ دبا کے اشارہ کرنا. آپ آنکھ دبا کے اشارہ کرتے ہیں اپنے ساتھی کو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہی کہ خائنۃ العین، یہ جو آنکھ کی چوری ہے نا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب تم آنکھ کی چوری، آنکھ دبا کے اپنے کسی ساتھی کو کوئی اشارہ کر رہے ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ محفل تو نہیں دیکھ رہی، ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جب تم بستر پر کروٹیں بدل رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. سورہ مجادلہ میں کہا جہاں تم 2 ہو وہاں تیسرے ہم ساتھ ہیں، جہاں تم 3 ہو چوتھا میں ہوں تمہارے ساتھ، جہاں تم 4 ہو 5واں میں ہوں تمہارے ساتھ، جہاں تم 5 ہو وہاں 6واں میں ہوں تمہارے ساتھ، اور جہاں 6 ہو، جہاں اس سے زیادہ ہو وہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں اس سے کم ہو میں بھی وہاں بھی تمہارے ساتھ. تو لہذا وہ بادشاہ تو ایسا ہے کہ اسے ہر لمحہ میری خبر ہے، آپ کی خبر ہے، ہم اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ایک مختصر سی تاریخی بات ہے، ایک صاحب اقتدار کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا لایا. جب اسے اٹھا لایا تو اسے کہا کہ محل کے دروازے بند کر دو. مجبوراً بیچاری نے سب دروازے بند کر دیے. آئی پوچھا سب بات دروازے بند کر دیے؟ کہا جی سب دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ وہ میرے سے بند نہیں ہو رہا. بہت زور لگا، انہیں شاہی جلال آ گیا کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو ہمارے محل میں ہماری مرضی سے بند نہیں ہوتا. اس نے کہا جی وہ دروازہ ہے جس سے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے سے نہیں بند ہوتا، وہ تو آپ بند کر دیں. لرز کے بستر سے نیچے گر پڑا. یعنی اللہ نے اسے ہدایت بھی دے دی، لیکن اس واقعے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دروازہ آپ کبھی بند نہیں کر سکتے جس سے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اس کے اپنے دروازے سے. لہذا جو کچھ برائی کرنے والا ہے وہ برائی کرتا ہی اس وقت ہے جب دل سے اس دروازے کا خیال نکل جاتا ہے جس سے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کتنا چھپا لیں دنیا سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے.
تو اس کی بادشاہی تو الملک القدوس ہو، تو ایسا بادشاہ ہے کہ پاک بادشاہ، کوئی نقص اس کے ساتھ نہیں. السلام، سلامتی دینے والا بادشاہ، سلامت رکھنے والا بادشاہ، خود اپنی ذات سے سلام ہے. المؤمن المہیمن، امن دینے والا بادشاہ، پناہ دینے والا بادشاہ. العزیز، غالب ہو کے رہنے والا بادشاہ. الجبار، بڑے جبر اور قوت والا بادشاہ. المتکبر، بڑائی صرف اسی کو سزاوار ہے اور کوئی شخص بڑا نہیں ہو سکتا. اور سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس نقص کمال سے کہ یہ مشرک جو کچھ اس سے وابستہ کر، وہ نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا شوہر، نہ کسی بادشاہوں کے خاندان کا کوئی ایک بادشاہ، نہ اللہوں کے گروہ کا کوئی ایک اللہ. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، ساری طاقت اسی کی. آج یہ بات ہم یہیں ایک ہی آیت پر تھوڑی سی بات ہوئی ہے. اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ باقی اگلی جمعہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.